بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 745 ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 اینڈ 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں، قد تحقیق، سمعنا ہم نے سن لیا، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اس کے جیسا، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر داستانی، الاولین پہلوں کی۔ وَإِذْ اور جب، قالوا انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے یہ، ھذا یہ، هو الحق حق ہی، من عندک تیری طرف سے، فامطر تو برسا، علینا ہمارے اوپر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اوی اتنا یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا۔ نمبر 3، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لائیں۔ نمبر 4، یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ نمبر 5، اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا۔ نمبر 6، یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے۔ نمبر 7، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ 8ویں بات، یا ہم پر کوئی اور تکلیف دے، عذاب ڈال دے۔ بزرگان محترم، جس طرح مکے کے مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کی، جیسا کہ پچھلی آیت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کی گئیں، دارالندوہ میں بیٹھ کر انہوں نے مختلف قسم کے مشورے کیے، اسی طرح مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت کے خلاف بھی تدبیریں کی۔ ان مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ قرآن مجید تو صرف گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں اور حکایتیں ہیں۔ گویا انہوں نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھنے کے بجائے یہ کہا کہ قرآن گویا گزرے ہوئے لوگوں کی حکایتوں کا مجموعہ ہے، جبکہ قرآن مجید وہ معجزہ ہے جس نے عرب کے بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں اور ماہر فن اور قادر الکلام افراد کو اس کتاب جیسی ایک صورت بنانے سے بھی عاجز کر دیا۔ اور قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، قرآن مجید جیسی پوری کتاب تو چھوڑ دو، 10 صورتیں بھی نہیں، ایک صورت بھی نہیں، قرآن مجید جیسی صرف ایک بات لا کر تم بتلا دو، اگر تمہارے پاس یہ اتنی قوت و طاقت ہے۔ رب ذوالجلال کے کلام کے جیسا کوئی ایک کلام، ایک بات تم لاؤ۔ قرآن مجید نے ان کی کمزوری کا اظہار خود ہی کر دیا، لا یأتون بمثلی، یہ مکے کے کافر، یہ مشرک سب مل کر بھی قرآن مجید جیسی ایک بات بھی نہ لا سکے اور نہ ہی قیامت تک لا سکیں گے۔
مشرکین نے جو یہ کہا کہ ہم بھی چاہے تو اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں، یہ محض ان کا دعویٰ تھا۔ عملاً ایسی کتاب لانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ صرف بولنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ آدمی آسمان کو نیچے اور زمین کو اوپر لے جانے کی بات تو کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں سمجھا تھا کہ یہ معجزہ بھی ان کے جادو کی طرح کی کوئی چیز ہے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے آ جانے کے بعد جب ظاہر ہو گیا وہ معجزہ تو پھر عاجز ہو گئے، اور سارے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی ہار مان لی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں بھی ان کے اس باطل دعوے کا تذکرہ ہے جو کہا تھا مکہ کے مشرکین نے، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام کہہ دیں۔ اس کے اس دعوے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید جیسا کلام پیش کرنے سے ہم عاجز نہیں ہیں، ہم ایسا کلام کہہ تو سکتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں۔ واہ کیا بات ہے، یعنی ہم ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز نہیں ہیں۔ اور اس نے بھی کہا کہ یہ قرآن تو گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب یہ بات نضر بن حارث نے کہی تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی حق بولتا ہوں۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ نضر بن حارث نے اس کلمہ توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے بعد نضر بن حارث نے بھی کہا کہ اے اللہ، اگر یہ دین جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اگر حق ہے، اور اگر یہ تیری طرف سے یہ دین آیا ہے، اس حق بات کو قبول نہ کرنے کی سزا اے اللہ ہم کو دے، اور ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ جس طرح نضر بن حارث نے یہ بات کہی تھی، یہودیوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی، جس کو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں یوں کہا گیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، وہ لوگ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ کسی جرم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ شخص مجرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے پابند نہیں ہے، ان کی مرضی سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی کے جرم پر دنیا ہی میں چاہے تو عذاب دیں، یا تو اس عذاب کو مؤخر کریں اور آخرت میں اس کو عذاب دیں۔ اور دنیا کا عذاب تو چھوٹا ہوتا ہے، اور اصل عذاب تو دائمی عذاب تو وہ آخرت کا عذاب ہے، جس کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ آخرت کا عذاب ہی بڑا عذاب ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک میں جو عذاب کا سوال اور مطالبہ ہے، یہ سوال ابو جہل نے کیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عذاب کی جلدی مچانے سے عذاب نہیں آ جاتا، بلکہ عذاب تو اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بتلایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور مقررہ وقت پر نہ ہوتا تو کبھی کا، اور اگر اس کا وقت مقرر نہ ہوتا تو کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا، اور ان کے پاس تو وہ اچانک آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہرحال اس آیت کے سلسلے میں وضاحت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔